مولانا جاپان سے آ رہے تھے. جاپان میں پڑھنے والے ایک کے اسٹوڈنٹ یعنی طالب علم سے ملاقات ہوا. طالب علم ریسرچ کر رہے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے سائلنس پر، خاموشی پر، سکوت پر. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے طالب علم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی. من سمت نجا، یعنی خاموشی میں نجات ہے. تو اس اسٹوڈنٹ نے اس حدیث کی سائنس سے مجھے آگاہ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ خاموش رہنے سے، یعنی سکوت سے منصوبہ انسان بنائے تو نجات پاتا ہے. یعنی کہ خاموشی سے مراد یہ کہ خاموش رہنا، ویسے خاموش رہنا بغیر غور فکر کے، یہ خاموشی نہیں. خاموشی غور فکر والی خاموشی والا نجات پاتا ہے، جو راز کو پردے میں رکھے اور کسی بھی کمزوری کو انکشاف نہ کرے، اور کوئی بھی بات کہنا ہو تو سوچ سمجھ کے بولے. اور اس کی پیچھے سب سے بڑی راز یہ ہے کہ میرے اپنے ریسرچ کے مطابق کہ بندہ جو بات بولتا ہے، لفظ جو ہوتا زبان سے نکلتا ہے، اس کی وقت پر اور انسانوں کی سوچ پر ضرور ایک تخلیق واقع ہوتی ہے. اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے اور خیرات کے کھانے کی چیزوں پہ ڈھکن لگانے کا حکم کرتے تھے. جب ڈھکن نہ لگایا جائے، پردہ نہ کیا جائے، اور دوسرے یہ گھروں میں پردے کا بھی، دروازوں پر پردے کا بھی حکم فرماتے تھے، کیونکہ جب انسان کی وہ نظر پڑتی ہے تو انسان کی سوچ کریٹ ہوتی ہے دماغ میں. مثلاً کھانا پر نظر پڑا تو کھانا کم ہے کہ اگر سوچ کریٹ ہو گیا، وہ سوچ کا اثر پھر وقت پر پڑتا ہے، پھر چیز سے برکت اٹھ جاتی ہے. یعنی کہ ہر جو آپ کی کمزوری ہے، آپ کے اندر ایک منصوبہ ہے، آپ کے اندر ایک سوچ ہے، اس کو سائلنس میں، پردے میں رکھ کر آپ سوچتے ہیں اور منصوبہ بناتے ہیں تو آپ کامیاب ہے. حدیث کا مطلب دیکھو، نجات کو خاموشی سے جوڑ دیا گیا اور باندھا گیا. کیونکہ اس پر سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ جو انسان راز کو چھپاتا ہے، اپنے راز کو انکشاف نہیں کرتا، تو وہ منزل تک پہنچتا ہے. ہمارے اپنے زندگی میں بھی اس کا آزمودہ اور ایک تجربہ ہو چکا ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو لوگ راز کو چھپاتے ہیں وہ منزل تک، اپنے جو ٹارگٹ ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح دیکھو تو ہم جب بھی کوئی بھی چیز بغیر سوچے بغیر سمجھے کرتے ہیں تو اس میں نقصان کھاتے ہیں. یا جو بھی بات جذباتی ہو کر جو انسان بولتا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، اس کی عزت بھی گر جاتی ہے. جو انسان سوچ سمجھ کر مثلاً سائلنس میں اور خاموشی میں رہتا ہے وہ نجات پاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ خاموش رہے، بس یہ نہیں ہے. یعنی کہ خفیہ منصوبہ، چھپی ہوئی منصوبہ، چھپی ہوئی سوچ کہ میں اس وقت، اور یہ اس کی ایک دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ خلوت، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار میں جا کر خاموش تو نہیں بیٹھتے تھے، وہ سوچتے تھے. وہ وجدہ کا ذالن، یہ لفظ میں علامہ نے تفسیر یہ کیا ہے کہ وہ متلاشی تھے، سوچ رہے تھے، بہترین اور کریٹیو نظام کا سوچ رہے تھے، عادلانہ نظام کا سوچ رہے تھے، انسانوں کی خیر خواہی کے بارے میں سوچ رہے تھے. یعنی کہ خاموشی کے ساتھ سوچ سمجھ، خلوت کے ساتھ سوچ سمجھ، یہ انقلاب لاتا ہے. حدیث کا مین مفہوم اور سائلنس کا مین مفہوم یہ ہے. والسلام.